دعوت خطاب دیتا ہوں ترجمان مسلک اہل حدیث واعظ خوش الحان حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب۔ الحمدللہ وحدہ اللہم صلی وسلم علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون سونے مکی مدنی چند ورگا سونے مکی مدنی چن ورگا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا بلکہ سارے زمانے دے شاعران دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا سونے آقا دا سانی جہان اندر کوئی مائی دا لال نہیں ہو سکتا تاغر آقا دی مثال تے ایک پاسے پیدا دوجا بلال نہیں ہو سکتا اور بندہ مکی مدینے تو دور ہوئے دل مومنہ دا دور نہیں ہو سکتا جے لفظ وضو نہ کرناتی میں نہ تکاہا انہا لا شعور نہیں ہو سکتا جے ہوئے بغض نبی دا دل اندر
جے ہوئے بغض نبی دا دل اندر وچ عبادت سرور نہیں ہو سکدا طاہر جیڑی نبی دی منکر نہیں کدی چہرے تے نور نہیں ہو سکدا اور غلط سنگت وفا نہیں دیندی بے حیائی حیا نہیں دیندی غلط سنگت وفا نہیں دیندی بے حیائی حیا نہیں دیندی قصور ہندے نے ضرور لوگو ایویں تے قدرت صدام نہیں دیندی ہمیں قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاصے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم مقصد اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ رسول معظم نبی محترم اعلی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ معظمہ واتقاتے محترم تامعین معزز حاضرین اللہ جل شانہ دا جس قدر بے شکر ادا کریے اتنا ہی کم میں خالق کائنات نے مصروفیت باوجود اس پرفتن دور دے اندر اس عظیم و شان فقید المثال سالانہ تقریب بخاری دے اندر شرکتی سعادت نصیب فرمائیے رب العالمین دی بارگاہ عالیہ اندر دعا ہے اللہ میری حاضری تسا تمام احباب دی تشریف آوری قبول فرمائے معزز سامعین و سامعات میں انشاءاللہ الرحمن اللہ دی توفیق نال ایک کوشش کروں گا کہ میری زبان وچوں کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس کا مینوں فائدہ نہ ہوئے یا توہانوں فائدہ نہ ہوئے میرے آن دا مقصد ہے تہاڈی زیارت اور ملاقات دا مقصد ہے تسی اپنا قیمتی ٹائم نکال کے وقت اپنا قربان کر کے عظیم شان فقید المثال محفل اور مجلس اندر تشریف فرما ہو تہاڈے بیٹھن دا تشریف لے آن دا ٹائم دین دا مقصد ہے بڑے ہی اختصار دے نال قرآن و سنت دی روشنی دی اندر موقع دی مناسبت دے حوالے نال انشاءاللہ الرحمن تربیت اولاد دے عنوان تے کچھ چند باتاں تسا حباب دی خدمت دے اندر گوش گزار کرن دی سعادت حاصل کراں گا سارے مل کے دعا فرماؤ اللہ شرح صدر فرمائے عبادت اور نیکی سمجھ کی اللہ کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے جو میں بیان کراں تسی سماعت فرماؤ اللہ میرے سمیت تمام احباب نو پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے معزز سامعین حضرات بڑی مؤدبانہ گزارش کراں گا گوڈے چھٹ کے بیٹھو ہوشیار ہو کے بیدار ہو کے ہمتن سراپا گوش بن کے بیٹھو نیکی سمجھ کے سننا عبادت سمجھ کے سننا تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی اور بڑی مؤدبانہ گزارش کراں گا اگر میری زبان وچوں کوئی کرخت یا سخت جملہ نکل جائے تہاڈی طبیعت دے ناگوار کو جملہ میری زبان سے سردد ہو جائے اپنا پردیسی بھائی سمجھ کے درگزر کرنا اللہ ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے کہنا چاہنا عزت دا کامیابی دا پیغام دینا چاہنا اگر مالک کائنات نے عمل دی توفیق عطا فرما دیتی انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت بھی پکی کر دیں گے حضرات اس طرح بات سمجھو کہ خالق کائنات نے سانو اس کائنات دے اندر کچھ ذمہ داریاں دے کے بھیجے ہیں اللہ پاک نے کچھ میریاں اور کچھ تہاڈیاں ذمہ داریاں لگا چھوڑیاں نے اس طرح سمجھو کہ اللہ جل شانہ نے سانو اس کائنات دے اندر ایک ڈاکیا بنا کے بھیجے ہے ڈاکیا ڈاک خانے دے وچوں ڈاک لے کے نکلیا اس دی ڈاک دے اندر کسے دا خط ہے کسے دی چٹھی کسے دا منی آرڈر کسے دا پارسل کامیاب ہے وہ ڈاکیا جو سارا دن گھم گھما کے جائے پھر آ کے جائے اور سب کے حقوق ادا کر کے جائے اسٹیج میرے علماء اور مشائخ تشریف فرمانے حضرات اللہ دا قرآن پڑھو اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو کی ہو گیا تو بڑے ڈرنجڑ ہے اچھی بولو صلی اللہ مشہور اندر بڑی مؤدبانہ گزارش کرا صحیح ترمذی دی حدیث تجربہ البخیل الذی ذکرت عنده ثم لم يصلي علیہ بڑا بخیل ہے وہ انسان
بڑا کنجوس ہے وہ انسان جرا سونے آقا دا نام سنے اور درود پاک نہ پڑھے۔ حضرات مسلک اہل حدیث کی صداقت ذرا نوٹ کرنا، مسلک اہل حدیث دا پیغام ہے کہ جرا میرے آقا دا نام سن کے درود پاک نہیں پڑھدا، خاموشی دا مظاہرہ کرے، سستی دا مظاہرہ کرے، کاہلی دا مظاہرہ کرے، وہ بندہ بڑا بخیل ہے، بندہ کنجوس ہے، وہ دے جا بخیل اور کنجوس کائنات اندر ہی کوئی نہیں۔ اور سنو میں اپنے علماء دی موجود کی جبات رد کرا، جرا میرے آقا دی ذات تجربات درود پاک پڑھندہ منکرے لوگو، جرا میرے آقا دی پاک ذات دے اوپر درود پاک پڑھندہ منکرے، اللہ دی قسم اس جا شیطان اور لانتی دے بیمان کائنات اندر کوئی نہیں۔ محبت دا مظاہرہ کرنا، پیار دا مظاہرہ کرنا، کو غیر شرعی حرکت نہیں کروانا چاہتا، نہ ہی مناسب سمجھنا۔ ایک کوئی گزارش کروں گا کہ بار بار میری زبان تے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ پھر کہہ دے ہو صلی اللہ علیہ وسلم دا پاک نام آئے گا، محبت نال پیار نال نیکی اور عبادت سمجھ کی آقا دی ذات تجربات درود پاک پڑھ دے چلے جانا۔ اس دا فائدہ کی ہونے لوگوں میں تقریباً ہر اپنی گفتگو دندرے بات رد کریا کرنا۔ فوائد دی بات ہے جر آقا دی ذات تجربات زیادہ تو زیادہ درود پاک پڑھ دے۔ ابو داؤد دی حدیث کے مطابق اللہ زندگی دیاں ساریاں پریشانیاں ختم کر دیں دے نے، اللہ زندگی دے گناہ بھی معاف کروا دیں دے نے۔ ایک مرتبہ درود پڑھن دی برکت دے نال اللہ 10 رحمتہ نازل کر دے نے، 10 گناہ معاف کر دے نے، 10 درجے اللہ بلند کر دے نے۔ صحیح الجامع دی حدیث تجربہ لوگوں میرے محبوب پیغمبر دی ذات تجربہ تے جرا بندہ 10 مرتبہ صبح درود پڑھے، 10 مرتبہ رات نو درود پڑھے، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ آقا دی شفاعت نصیب فرما دیں گے۔ اے میرا سب کو یاد رکھنا، حضرات نے بات کر رہے ہیں اللہ دا قرآن پڑھ اور میرے آقا دا فرمان پڑھ لو۔ اللہ پاک نے مینوں تو انو ذمہ داریاں دیتیاں نے، گوانڈی دا گوانڈی تے حق کے، رشتہ دار دا رشتہ دار تے حق کے، لوگو ہمسائے دا ہمسائے تے حق کے، لوگو توجہ کرنا، باپ دا بیٹے تے حق کے، ماں دا بیٹے تے حق کے، لوگوں کی تے خامن دا بیوی تے حق کے، بیوی دا اپنے خامن تے حق کے، کتے اولاد دا اپنے ماں باپ تے حق کے۔ لوگوں ہمیشہ کس عظمت والدین و سماعت فرمایا، ہمیشہ ماں دی شان نو سنیا، ہمیشہ ماں باپ دے مقام نو سنیا۔ یہ دے در کوئی شک و شبہ نہیں کہ باپ جنت دا دروازہ ہے، ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے، لوگوں اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ اگر باپ دا حق ہے، اگر ماں دا حق بند ہے، اور لوگوں ذرا پیار نہ سننا، اللہ دی قسمیں بیٹے دا بھی حق بند ہے اور بیٹی دا بھی حق بند ہے۔ اور لوگوں توجہ کرنا، جڑا بیٹا اپنے ابو دا حق ادا نہیں کردا، جڑی بیٹی اپنے ابو دا حق ادا نہیں کر دی، لوگ جڑی بیٹی اپنی امی دی دوپٹے تے چادر دا خیال نہیں کر دی، ایسی اولاد دنیا تے پریشان ہو جاندی ہے، دنیا تے خار رسوا ہو جاندی ہے، اور کل قیامت دا دن ہوئے گا گستاخ اولادیں لوگوں اللہ جنت کو محروم کر دیں گے۔ اور لوگوں ذرا پیار تے محبت نہ سننا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر بیٹا ابو دا حق ادا نہ کرے اے بیٹا مجرم ہے، اگر بیٹی ابو دا حق ادا نہ کرے اے بیٹی مجرم ہے۔ اللہ دی قسم اٹھا کہنا بات، اسی طرح ہی جڑا باپ اپنے بیٹے دا حق ادا نہیں کردا، لوگو جڑی ماں اپنی بیٹی دا حق ادا نہیں کر دی، اور جڑے والدین اپنے اولاد دی تربیت نہیں کر دے، اولاد دی حقوق ادا نہیں کر دے، ایسے والدین مجرم ٹھہر دینے، اللہ دی گرفت پکڑ آدایا کر دینے۔ لوگو جڑے والدین اپنے اولاد نو ٹائم نہیں دیں دے، تربیت نہیں کر دے، دنیا تے ذلیل ہوندے نے، دنیا تے خار ہوندے نے، دنیا تے پریشان ہوندے نے۔ اور سنو، اولاد کی حقوق پامال کرن دا نتیجہ، اولاد دی حقوق ادا نہ کرن دا نتیجہ، اینا بیٹے تے بیٹیاں دی حقوق نو پامال کرن دا نتیجہ، اور کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت کو بھی محروم کر دیں گے۔ میں کو جنت دا ٹھیکیدار نہیں، سن آقا دی حدیث تجربہ دا چوکیدار، اور در حدیث مصطفیٰ سماعت فرمانا، صحیح بخاری مسلم اندر حدیث تجربہ موجود ہے۔ پیارے ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر دینے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
اور بولو کی ہو گیا تو نو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا توجہ کرنا ہے میں صحیح البخاری دی حدیث پڑھن لگا صحیح مسلم دی حدیث تجوہ ہے میرے آقا نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ اور لوگ میں ذمہ داری دی بات کرنا چاہنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ہے اور کائنات اندر زندگی کو دھارنے والو جرا اپنی عوام دینا اپنی رعایا دینا دھوکہ کردہ کردہ مر جائے گا میں بڑیاں دی گل نہیں کردہ اپنی تو اڈی گل کرنا اور درہ پیار نہ سننا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلم فرمان دینے کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ ہر بندہ ذمہ دار ہے ہر بندہ نگران ہے ہر بندہ حکمران ہے حضرات میں ترجمہ ایمیں کر دینا چاہنا ہے بات رہا سمجھ آ جائے گی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ہے اور لوگوں جرا بندہ اپنی عوام دے نال اپنی رعایا دے نال یعنی اپنے بیٹیاں نال اپنی بیٹیاں دے نال دھوکہ کردہ کردہ مر جائے گا اللہ جنت حرام کر دیں گے میں کہنا اللہ جنت حرام کر دینا کہندے نے سبحان اللہ قصور تو اڈا بھی کوئی نہیں اسی تو انہوں سنایا ہی سبحان اللہ سمجھایا ہی سبحان اللہ کہ ہر گل تے تسی سبحان اللہ ہی کہنی کہ استغفر اللہ بھی پڑھ لیا کرو کہ انا للہ بھی پڑھ لیا کرو تے آنا سنو تے گل سمجھ آئے نا حضرات اللہ سانو سنت مطابق کو بیان کرن دی توفیق دے دے میں اشارتاً بات کی تھی گل سمجھ شاید آگئی ہوئے گی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے جرا بندہ اپنی عوام دے نال اپنے بیٹیاں نال اپنی بیٹیاں دے نال لوگوں دھوکہ کردہ کردہ مر جائے گا اپنی عوام دے نال یعنی اپنی اولاد دے نال اے فراڈ کردہ کردہ دغا بازی تے دو نمبری کردہ کردہ مر جائے گا اللہ جنت حرام کر دیں گے اور ایمان نہ دسو اس تو وڈی اور کی توکھی جناب دغا بازی ہو سکتی ہے اس تو وڈا دھوکہ تے فراڈ اور کی ہو سکتا ہے لوگوں اسی اپنی اولاد نو انگلش پڑھائی سائنس ریاضی کمپیوٹر اعلیٰ تعلیم دلوائیے اگر نہیں یاد کروایا قرآن دا ترجمہ یاد نہیں کروایا محمد پاک دیاں حدیثاں یاد نہیں کروائیاں لوگوں عصری تعلیم دی مخالفت نہیں کردا وقت دا تقاضا ہے حالات پیش نظر ضرورت ہے اس بات دی اپنے بیٹیاں نو انگلش ریاضی سائنس کمپیوٹر پڑھاؤ سکھاؤ اعلیٰ تعلیم دلواؤ لیکن لوگوں میں تو قرآن دی بات پیا کرنا اپنے بیٹے نو تھوڑا تھوڑا قرآن دا ترجمہ بھی یاد کروا اپنے بیٹی نو قرآن کریم دا ترجمہ بھی یاد کروا ہاں اور جدو تیرا بیٹا تے بیٹی قرآن دا ترجمہ یاد کرن گے نمازی بنن گے غیرت حیا ایمان تے عزت ملے گی اور لوگوں توجہ کرنا جدو اولاد نو ترجمہ پڑھائیں گا تیری اولاد تیری خیر خواہ بنے گی اولاد نیک بنے گی دنیا کی عزت شان تے مقام پا جائیں گا اور کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت بھی پکی کر دیں گے حضرات فراڈ دھوکہ دو نمبریے اور اس تو بڑا فراڈ اسی اور بھی کرنے ہیں سنو ذرا دھیان دے نال تیرے معاشرے دے اندر کتنے ہی ایسے لوگ نے ہائے اللہ جدو وراثت دی تقسیم دا مسئلہ آئے وراثت دی تقسیم دی باری آئیے ساری جائیداد بیٹیاں دے نال لگوا دیتی اور بیٹیاں نو وراثت کو محروم کر چھڑے آئے ایمان نہ دوستو مرحبا ایمان نہ دوستو اے فراڈ نہیں بولو تو صحیح
پھر مسئلے پوچھدا پیا شیخ عبدالجبار صاحب میں اپنی بیٹی نو لکڑاں دتیاں نے یعنی بیڈ شڈ دے چھڑے نے تے تھوڑا بہت میں جہیز دے چھڑے ہے کہ اجے بھی وہ دا حق باقی ہے ہائے اللہ ساری جائیداد کولو بیٹی نو محروم کر چھڑے ہے اور ویرو اے فراڈ ہے اے دھوکا ہے اے دغا باندھی ہے میرے محبوب نبی دا فرمانے علی شان ہے اور لوگ جن نے بیٹے نال فراڈ کیتا ہے بیٹی نال فراڈ کیتا تے دھوکا کیتا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت کو محروم کر دیں گے سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد حقوق ادا کرن دا آرڈر فرمایا دنیا در زندگی گزارنے والو اپنے بیٹے دے حق ادا کریا کرو اپنی بیٹیاں دے حقوق ادا کریا کرو اپنی اولاد دی تربیت کریا کرو سنو صحیح حدیث تجربہ ترمذی دی اندر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے صحیح جامعہ ترمذی اندر روایت موجود ہے پیارے عقبہ بن عامر الجہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث تجربہ بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوال کیتا گیا پیارے آقا نجات کی میں ہوئے گی نجات کی میں ہوئے گی اللہ کو اکبر کبیرہ لوگ توجہ کرنا عقبہ بن عامر نے سوال کر لیا پیارے آقا نجات کیسے ہونی ہے حضرات مسجد سے مصطفیٰ دا سادہ دا ترجمہ کر دیا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد کہہ دے ہوئے ماشاءاللہ اہلا السلام سہلا مرحبا میرے جماعت عظیم خطیب محترم جناب قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے دعا فرما اللہ صحت و لمبی زندگی عطا فرمائے انشاءاللہ میری گفتگو تو بعد حضرت جاندار شاندار خطاب ہوئے گا لیکن وہ دے واسطے تسی تیار ہو اگر ایویں تسی سستی دا مظاہرہ کیتا نا پھر قاری صاحب نے میں بیان کوئی نہیں کرنا اگر حضرت دا بیان سننا ہے تو پھر پیار دے محبت نہ نیکی سمجھ کے درود پاک پڑھو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوال کیتا پیارے آقا نجات کی میں ہوئے گی حضرات مختصر عرض کر دیں آئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دیں گے اے عقبہ بن عامر تین کامتوں کریا کر سادہ جا ترجمہ کر آباز سمجھ آ جائے گی آقا علیہ السلام فرمان دیں گے بھی تین کامتوں کریا کر دنیا تے عزت پا جائے گا دنیا تے شان پا جائے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت عطا فرما دیں گے حضرات محترم ذرا توجہ فرمانا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دیں گے املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک اے عقبہ بن عامر اپنی زبان تے کنٹرول کریا کر اپنی زبان دی حفاظت کریا کر اپنی زبان تے پہرا دیا کر آوارہ بولنا بولیا کر آوارہ بولنا بولیا کر غیبت نہ کریا کر گلے نہ کریا کر لعنت نہ پایا کر تبرہ بازیاں نہ کریا کر گالیاں نہ دیا کر مندہ نہ بولیا کر بہودہ زبان استعمال نہ کریا کر اللہ میں نے توہانوں بھی محفوظ فرمائے پر ساڑی زبان نہیں کھلون دی غصہ نہ کرے آجائے گالی دینا جرم ہی کوئی نہیں حضرات کہندہ مولانا اگر میں گالی نہ دیاں تو ایک قوم صدی کو نہیں ہوندی اس قوم دا علاج ہی گالی ہے اس قوم دا علاج ہی میرے غلیظ تے گندی زبان استعمال کرنا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ میں کوئی ثواب سمجھ کے گالی تو نہیں دیندہ میں کوئی نیکی سمجھ کے گالی نہیں دیندہ میں تقیہ کلام ہی بن گیا ہے یعنی گالی دینا جرم کوئی نہیں گالی دینا گناہ کوئی نہیں سمجھدا حضرات جتو تا غیبت دا تعلق ہے حضرات بڑے بڑے پھسے نے بڑے بڑے جناب جنجال اندر قابو آئے نے حضرات سنو جتو تا غیبت دا تعلق ہے گلے دا تعلق ہے کہندہ مولانا گل کرنو دل نہیں کردہ پھر میں گل کرا تے غیبت بن جاندی ہے جے گل کرا تے گلہ بندہ جے تے پھر شروع ہو جاندہ ہے یہ بھی نہیں
گلے سارے کیتی جانے، بڑے بڑے مولوی لگے نے، بڑے بڑے قاری لگے نے، بڑے بڑے حافظ لگے نے، پتہ نہیں اللہ معاف فرمائے۔ اور لوگوں سنو میں بات ذمہ دار میں کرنے لگا، یہ الگ ٹاپک ہے، میں زبان کے متعلق بھی تفسیر پھر کدی انشاءاللہ سبق سناواں گا۔ میں کوئی بات کرنا چاہنا اپنے علماء دی موجودگی دے اندر، اگر ساری زبان ٹھیک نہیں، اگر اسی گالیاں ہی دینیاں نے، تبرہ بازیاں ہی کرنیاں نے، اگر غیبتاں ہی کرنیاں نے، اگر لوگاں دے گلے کرنے نے، پھر ساڑیاں نمازاں تے نیکیاں دا کوئی فائدہ بولو، کوئی فائدہ نہیں ساڑیے انہاں نمازاں دا، کوئی فائدہ نہیں ساڑیے انہاں تہجداں دا۔ کیوں؟ صحیح بخاری تے ترمذی اندر حدیث ہے، میں اشارتاً حدیث بیان کراں۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ، ایک بندہ نیکیاں کر کر کے جنت قریب ہو جاندہ ہے، اور انہاں جنت قریب ہویا کہ بندے تے جنت دے درمیان ایک گٹھ دا فاصلہ رہ گیا، ایک جناب پلش دا فاصلہ رہ گیا ہے۔ سنی آقا دا فرمان ہے، اے جناب جنت قریب ہویا ہے، ایسی گندی زبان استعمال کی تھی، ایسی آوارہ زبان استعمال کی تھی، ایسا زبان میں جو کفریہ کلمہ بولے یا زبان میں جو کفریہ جملہ نکالے ہے۔ سنی آقا دا فرمان ہے، زبان دینے جائز دے غلط استعمال دا نتیجہ اے بندے دیئے ساری نیکیاں ضائع ہو دیا نے، یہ آدمی جہنم اندر گردہ ہے تو 70 سال تک نیچے ہی چلا جایا کردہ ہے۔ کم از کم آج دیس اجتماع تے پروگرام اندر رب نے ایک وعدہ کر کے جانا کہ اللہ ایندہ تو اسی کسی دی غیبت بھی نہیں کرنی تے گلا بھی نہیں کرنا تے کسی نو گالی بھی نہیں دینی۔ ہاں سن ذرا توجہ دے نال، اگر میری تیری زبان ٹھیک ہو گئی، دنیا تے عزت قیامت دا دن ہوئے گا، جنت پکی ہے۔ حدیث صحیح بخاری دی پڑھا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، صحیح البخاری اندر حدیث موجود ہے۔ پیارے سال بن سعد حدیث تجربہ بیان کر دینے، اللہ دے نبی دا فرمانی علی شان ہے، آمینہ دے لال دا بیان ہے، فرمایا میں یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لغ الجنہ۔ اور دنیا اندر زندگی گزارنے والو، جرا بندہ میں دو چیزاں دی ضمانت دیوے گا، میں جنت دا ضامن بن جاواں گا، اپنے وجود دی ضمانت دینے والا، غیرت حیا ایمان تے نفس دی ضمانت دینے والا، اور اپنے زبان دی ضمانت دینے والا۔ کون ہے تاجدار دا فرمان صحابہ، میں ضامن ہاں اللہ جنت عطا فرما دیں گے۔ میرے سونیا کامیابی دا پیغام دینا چاہنا، عملی کا علیہ کا لسانہ کا، زبان تے کنٹرول کریا کر، زبان دی حفاظت کریا کر، اور حضرات تربیت اولاد دے حوالہ حدیثہ ٹکڑا بیان کرائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے، وَعَلِيَ الشَّوْكَ بَيْتُكَ، اے عقبہ بن عامر زیادہ ٹائم کر گزاریا کر، زیادہ ٹائم حکمت کیے، وجہ کیے، علت کیے، زیادہ ٹائم کر گزاریا کر، آوارہ نہ پھریا کر، اپنے بچیاں نو ٹائم دیا کر، بچیاں نو ٹائم دیا کر۔ زیادہ ٹائم کار اندر گزارے گا، پتہ چلے گا بیوی کنیاں نمازہ پڑھ دیئے، بیٹا کنیاں نمازہ پڑھ دا ہے، بیٹی کنیاں نمازہ پڑھ دیئے، کون آندہ ہے کون جاندہ۔ ہاں اگر زیادہ ٹائم کار اندر گزارے گا، بچہ دی تربیت احساس پیدا ہوئے گا، تیرے بیٹے نیک بن جائے گے، بیٹیاں تیریاں نیک بن جان گیا، پردے والی عزت غیرت حیا ایمان والیاں بن جان گیا، نیک اولاد عزت باعث بن دیئے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اولاد دی تربیت نتیجہ اللہ جنتی تاج نصیب فرما دیں گے۔ کتنی بڑی بات۔ ولی اشاء کا بیتو کا، زیادہ ٹائم کار گزاریا کر۔ کہتے ہیں مولانا میرا تکارا دل نہیں لگتا، میں کہا خیر ہے، کہنے کہ میں نے دامی کر دے ہو، کچھ چینی شینی پڑھ دے ہو، کوئی پھوک شوک مارو، کوئی دم کر دے ہو، میرا کار دل لگ جائے، میں نے تو کار کھاندہ دل کردہ نس جاواں، فرار ہو جاواں، بھاگ جاواں، دوڑ جاواں۔ میں کہ خریت ہے، کہندہ پتہ میں نو بھی نہیں، میں کہ تینوں پتہ میں دسنا، میں کہ جن نے سارا دن گدیاں چٹائیاں تے بہ کے چاواں پینیاں نے، پھٹیاں تے بہ کے جن نے تاش کٹنے نے، سارا دن سیاست دیا گلاں تے چگلیاں تے خیبتہ، اوتھے بیٹھا فلاں بھی گندہ، اوتھے بیٹھا فلاں بھی چنگا نہیں، اوتھے بیٹھا فلاں دی عیبہ تے تفتر ہے۔ میں کہ جن نے سارا دن اے بک بک کرنی ہوئے، او دا کر دل لگ دا، او دا کر دل لگ دا، کر دل او دا لگے گا جنہوں اپنے اولاد دا خیال ہے، جنہوں اپنے بچہ دی تربیت دا خیال ہے۔ دنال پتہ کی کہندہ مولانا ایڈی ہے پریشانی علی گل کا دی، میں کہ کی مطلب ہے؟
اے میرا بیٹا نماز جو نہیں پڑھتا، اگر میرا بیٹا مسجد نہیں جاندہ، اگر میری بیٹی پردہ جو نہیں کر دی، اگر نمازہ نہیں پڑھ دی، اگر میری بیٹی آوارہ گردی کر دی تو میں نے پریشان ہوندی کا دی ضرورت ہے؟ میں کہا کی مطلب ہے؟ کہندہ ہے انہاں اپنی قبر چ پہنا ہے تو میں اپنی قبر چ پہنا ہے۔ یہ تربیت پہ کردہ اولاد دی، اے انہوں نے اپنی قبر چ پہنا ہے تو میں اپنی قبر چ پہنا ہے تو تساں نے اپنی قبر چ پہنا، وہ بھی ٹھیک ہے تو میں بھی ٹھیک ہے تو تم بھی ٹھیک ہے تو سارے ٹھیک نے، تو جتھوں کہ لگیا بس صحیح لگی ہے، ویکھی جائے گی آسمان تو آواز آندی پاپیا مرلہ پھر ویکھی جائے گی۔ جس طرح کہ میں حدیث پڑھ کے آیا، انہیں فراڈ کیتا، دھوکہ کیتا، دو نمبری کیتی ہے، دغا بازی کیتی ہے، کونین دا تاجدار دا فرمان قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت کو محروم کر دیں گے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دے وَلْيَشَّاكَ بَيْتُكَ، زیادہ ٹائم گھر گزاریا کر۔ تے تیسرا کم کیڑا کرنا، توجہ کرنا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے وَوَكِي عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ اَيُقْبَ بِنْ عَمِرْ، اپنے گناہوں یاد کر کے رویا کر، اپنی غلطیاں یاد کر کے رویا کر، اپنی بدعمالیاں کرتوتاں تے جرائم یاد کر کے رویا کر۔ اللہ دے سامنے رون دی عادت پا لائیں گا، اللہ دنیا تر رحمت دے دروازے کھول دیں گے، اور کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اپنا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ آنسو بہا لیا کر، پریشان ہو لیا کر، پر حضرات توجہ کرنا، آج دے مسلمان دی صورتحال ہے، گناہ کر کے نہیں روندہ، گناہ کر کے پریشان نہیں ہوندہ، اور لوگوں میرے پاک نبی دے جنتی صحابہ نیکیاں کر کے بھی رویا کر دے سن۔ نبی دے جنتی صحابہ، میں نے یاد آیا ہے سیدنا پیارے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارضا، کسی عام شخصیت دا نام نہیں، لوگوں نبی علیہ السلام دے تربیت یافتہ، کونین دے تاجدار علیہ السلام دے قریبی ساتھیاں تے قریبی شگرداں وچوں حضرات میرے محبوب پیغمبر کو دعاواں لینے والے میرے علماء موجود نے۔ حضرات کون ابی ہریرہ؟ سب تو زیادہ آقا دی احادیث طیبانوں بیان کرنے والے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایمان نہ دسو انہاں دے جنتی ہون وچ کوئی شک ہو سکتا ہے؟ بولو تے صحیح ہے اللہ۔ حالت کی ہے سیدنا پیارے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردہ اپنے چار پائیتے لیٹے بیمار میں، ساتھی بیمار پرسی واسطے آئے، تیمارداری واسطے آئے، خیریت پوچھن واسطے آئے، لوگوں توجہ کرنا ہے۔ ابی ہریرہ چار پائیتے لیٹے نے تے زاروں کی تار روئی جاندے نے، ساتھی کہنے لگے ابو ہریرہ نہ رویا کرو، رون دی وجہ تو موت نے معاف نہیں کر دینا، رون دی وجہ تو موت کو چھٹکارا تے نہیں مل جانا۔ ابو ہریرہ نہ رویا کرو، نہ رویا کرو، دنیا تو تے جانا ہی جانا ہے۔ حضرات را توجہ کرنا ہے، میرے جنتی ابی ہریرہ کی فرما دے نبی دے ساتھیوں، میں موت دی وجہ تو نہیں روندہ، دنیا چھوڑن دی وجہ تو نہیں روندہ، رونا اس بات دا آندہ ہے کہ مرن تو بعد والا سفر بڑا لمبا، خرچہ میرے کو تھوڑا جا موجود ہے۔ اس واسطے رونا کہ خرچہ تھوڑا دے، اگر وہ خرچہ مک گیا تو ابو ہریرہ دا کی حال ہوئے گا؟ اسی بھی کدی سوچے ہے، اسی سارا دے لوگاں دے عیب لب دے رہنے ہیں، غیبتاں کرنے ہیں، گلے کرنے ہیں، نمازاں نہیں پڑھ دے، روزے نہیں رکھ دے، صدقہ نہیں کر دے، غریباں دے حق نہیں ادا کر دے، اسی ظلم تے زیادتیاں کرنے ہیں۔ اسی کدی سوچے ہیں ساڈا کی حال ہوئے گا؟ لوگو اگر اے احساس پیدا ہو جائے کہ میرا کی حال ہوئے گا، اللہ دی قسم ہے ساڑی سیرت بھی ٹھیک ہو جائے تے ساڑی صورت بھی ٹھیک ہو جائے۔ آؤ بات تربیت ہی کر رہے ہیں، تربیت کرو، کامیابیاں، تربیت کرو، عزت پاؤ گے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، تربیت دی بات کرا، فائدہ کی ہوئے گا؟ سونے آئے صحیح مسند احمد اندر روایت موجود ہے، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث تجربہ بیان کر دیں گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے لوگوں مرن والا مر جائے کردہ اپنی قبر دے اندر بات مختصر کر دے آئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ صاحب قبر نو قبر دے اندر مرتبہ اچھا تا کریا کر دے نے اللہ قبر اندر عزت تا کر دے نے شان تے مقامات تا کر دے نے قبر فراق ہو جایا کر دیے حضرات توجہ کرنا شہب قبر مال کے کائنات سامنے دعا پہ کر دیں انا لی ہاذا اللہ اے مینو شان کیوں ملے ہیں اے بلندی کیوں ملی ہے اللہ میں عزت کیوں ملی ہے اور لوگوں توجہ کرنا ہے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے آسمان والے اللہ دی طرف آواز آ جاندیاں نے بے استغفاری والا دی کا اللہ کا اور میرے بندے تین پتہ ہی نہیں آج تیرے بیٹے نے تیری اولاد نے تیری بیٹی نے تیرے واسطے بخششی دعا کیتی ہے تو اپنی اولادی تربیت کیتی ہے تیری اولاد نے کہ انہوں نے تیرے واسطے بخششی دعا کیتی اللہ نے تیری قبر نو فراق کر چھڑے آئے اور ویرو اگر چاندے ہو کہ قبر فراق ہو جائے اگر آسانیاں ہو جان اپنی اولادی تربیت کرو سنو صحیح مسلم دی حدیث تجربہ آقا دا فرمانے اور لوگو اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من صلاة صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے لوگوں انسان دنیا تو ٹر جائے مرن والا مر جایا کر دائے اللہ اکبر کبیرہ مختصر بات رد کر دیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے جدہ بندہ دنیا تو ٹر جاندہ ہے اعمال دا سلسلہ منقطع ہو جایا کر دائے نیکیاں ختم ہو جایا کر دیا نے اللہ دے نبی دا فرمان علی شان کے لوگوں تین چیزیں ایسیاں نے کہ مرن تو بعد بھی اللہ نیکیاں دی ڈاک لا دیا کر دینے صدقہ جاریہ اپنے زندگی دے اندر ادارہ بنوا گیا مدرسہ بنوا گیا جامعہ بنوا گیا اپنے زندگی دے اندر رفاع آمدہ کو نیک کم کر گیا اللہ اکبر کبیر آقا علیہ السلام فرماد ہے لوگوں مرن والا مر جائے گا اللہ نیکیاں دے ڈاکلا دیں گے اللہ اکبر کبیر توجہ کرنا سنیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے او علم ينتفع به اپنے علماء دی عظمت نو سلام کرا اپنے مشایخ دی عظمت نو سلام کرا میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں استاد علم پڑھانے والا قرآن پڑھانے والا حدیث پڑھانے والا قرآن سنانے والا حدیث سنانے والا اللہ دے نبی دا فرمانے کے لوگوں اے تربیت کرنے والا مر جائے گا اللہ نیکیاں دے ڈاک لا دیا کر دینے حضرات توجہ کرنا میرے آقا دا فرمانے او والدین صالحین یدعو لہو لوگوں انسان دنیا تٹر جائے اے دی اولاد پیچھے نیک تربیت یافتہ اولاد موجود ہے اے دا غیرت مند بیٹا موجود ہے حیا ایمان والی بیٹی موجود ہے اللہ اکبر کبیر آقا علیہ السلام فرماتے لوگوں اے والدین دنیا تٹر جان گی اللہ نیکیاں دی ڈاک لا دیں گے میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں نا بیٹیاں نو جنہوں نے اس جامعہ در صحیح بخاری دا علم حاصل کیتا ہے جنہوں نے قرآن پڑھے ہے حدیث پڑھی ہے میں انہاں بچیاں نو مبارکباد پیش کرا اور انہاں بچیاں دے والدین نو بالخصوص اساتذہ کرام نو اللہ سبنا دی محنت محبت پیار تے نیکی نو قبول فرمائے الہی انہاں بیٹیاں نو سبنا واسطے نجات دا ذریعہ بنا دے اساتذہ واسطے والدین واسطے اللہ نے نجات دا ذریعہ بنا دے انہاں بچیاں نو مبارکباد پیش کرا جنہاں نے قرآن و حدیث نو سیکھی ہے اور بالخصوص بچیاں دے والدین نو جنہاں نے اپنی بچیاں دی تربیت کیتی ہے اور لوگوں کو معمولی صلہ نہیں جائے ملنا کوئی معمولی بات نہیں اور سننا دو تین حدیثہ سنا کے بات نو کلوز کر دیا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات توجہ کرنا صحیح بخاری اندر حدیث موجود ہے میرے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی دی اندر اللہ میں نے تو انہوں بھی لے جائے یا آمین تو کہہ دے لگ دا توڑا کونی پروگرام اللہ مکے بھی لے جائے تو مدینے بھی لے جائے یقیناً میں مسافر آدمی دعا کردہ پہ ہیں میرے علماء میں شیخ موجود نے میں اپنے گناہ کا جناب اپنی شخصیت دا میں معترف ہاں کہ میرے اندر بڑیاں کمیاں کوتاہیاں ہون گیاں میں نے اپنی مسٹیک کمزوری غلطی دا پورا احساس ہے لیکن لوگو نبی دی زبان تے سچی ہے نا آقا دا فرمان ہے اللہ مسافر دی دعا رد نہیں جے کردہ جے دعا لینی جے تے آمین کہو ہون بھی دعا کریں گا سفر اندر بھی توڑے واسطے دعا کریں گا اللہ آج دے پروگرام دی برکت دینا سبران مکے بھی لے جا مدینے بھی لے جا اور پھر کہہ دو آمین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی دی اندر آقا کر تشریف نہیں رکھ دے امی عائشہ صدیقہ بیان فرمان دیا نے لوگو بارو کسی نے دروازہ نوکیا دروازہ کٹکھٹایا میں پوچھیا کون باہر ایک عورت دے بولن دی آواز آئی کہیں دی امی جان روٹی دا سوال بھی کرنی آئے امی جان کھانے دا سوال بھی کرنی آئے حضرات را توجہ فرمانا ہے امی عائشہ صدیقہ بیان فرمان دیا نے کہ لوگو میں دروازہ کھولے آئے سامنے ایک عورت پایا تے چھوٹیاں دو بچیاں نال لے کے کھڑی ہے انہیں کھانے دا سوال کیتا اللہ اکبر کبیرہ امی عائشہ صدیقہ فرمان دیا نے آقا دے سارے کار دی تلاشی لینی آئے نبی دے سارے کار نو ٹٹولے آتے پھرولے آئے آقا دے سارے کار دی چون دو کھجورہ تو علاوہ کچھ بھی نہ ملے آئے دو جہانہ دے سردار دا کار ہے نبیہ دے امام دا کار ہے ایتھے فریجاں پریاں نے غریبانوں ایک ڈنگ دی روٹی نصیب نہیں لوگانوں جناب ٹھنڈا پانی نصیب نہیں فریجاں پریاں لوگانوں برف نصیب نہیں یہ آج دے مسلمان دی صورتحال ہے اور لوگوں میرے آقا دا کار امی عائشہ فرماندیاں نے محبوب پیغمبر دے کار پاک وچوں دو کھجوراں ملیاں میں کھجوراں اٹھائیاں اس عورت نو دے چھوڑیاں امی جان فرماندیاں نے اس عورت نے کھجور نو پھاڑیا وہ دے دو ٹکڑے کیتے دو کھجور دے حصے کیتے ایک ٹکڑا ایک بچی نو کھلایا ہے اور دوسرا ٹکڑا دوسری بچی نو کھلایا ہے جری بقیہ کھجور ہے وہ اپنے منہ اندر اس عورت نے داخل کرنے کی کوشش کیتی ہے بچیاں نے جھپٹ ماری انج کرے کھجور بھی چھین لی اللہ اکبر کبیرہ عورت چلی گئی بات مختصر عرض کر دیا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر تشریف لے آئے امی عائشہ صدیقہ نے سارا واقعہ بیان کیتا ہے اس عورت دی آمد دا مقصد بیان کیتا ہے اللہ اکبر کبھی نہ بچیاں دا تذکرہ فرمایا ہے بات مختصر تے شارٹ کر دیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ہے من ابتلی من هذه البنات بشیء فاخشى إليهن كن له سترا من النار اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ جس بندے اللہ نے بیٹیاں دے کی آزمایا توجہ کری بیٹیاں والے پیار نہ سننا اللہ نے بیٹیاں دے کی آزمایا اللہ نے دھیاں دے کی آزمایا فاخشن الیہن اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان عظیم ہے بیٹیاں نے احسان کرنے والا جو فتح الباری اٹھا کے دیکھو میں ذمہ داری میں بات کر رہے ہیں احسن الیہن میرے آقا دا فرمان ہے بیٹیاں نے پیار کرنے والا محبت کرنے والا احسن الیہن بیٹیاں دے دس سے شفقت رکھنے والا احسن الیہن بیٹیاں دی تربیت کرنے والا بیٹیاں دی نصادی کرنے والا بیٹیاں دی دیکھ بھال کرنے والا احسن الیہن بیٹیاں دے پورے حق ادا کرنے والا بیٹیاں دے حقوق ادا کرنے والا احسن الیہن اچھی جگہ تے بیٹی دی شادی بھی کر دینے والا ہے حضرات مختصر سننا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے ہیں کن لہو سترا من النار لوگو اینا بیٹیاں دی تربیت دا نتیجہ بیٹیاں دی دن سادی دا نتیجہ اینا بیٹیاں دی دیکھ بھال دا نتیجہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت کو
جنت دا داخلہ نصیب کر دیں گے، جہنم کو نجات مل جائے گی۔ لوگوں حدیث الفاظ نے کننا لہو سترم من النار، اے جنہ بیٹیاں دی تربیت کی تھی، یہ جنہ بیٹیاں نے شان کی تے قیامت دا دن ہوئے گا، اے بیٹیاں اپنے والدین اور جہنم دے درمیان پردہ اور دیوار بن جان گیا۔ سبحان اللہ۔ تربیت کر اپنی بچیاں دی، خیال کر اپنی بیٹیاں دا، سین شادی کر اپنی بیٹیاں دی، نہیں سمجھ آئی اور سننا صحیح مسلم دی حدیث تجربہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ہے، من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہو ہاکذا وزمنا صابیہ ہوئے۔ اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرمان دینے لوگوں جنہوں اللہ نے دو بیٹیاں دیتیاں، دو بیٹیاں اللہ نے عطا کیتیاں، بیٹیاں دی تربیت کرنے والا، بیٹیاں دی دن شادی کرنے والا، بیٹیاں دا خیال کرنے والا، غیرت حیا ایمان تے پیرا دینے والا، اللہ اکبر کبیرہ، بیٹیاں دے حق ادا کرنے والا، آقا دا فرمانے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ عزت کر کے محمد کریم دا ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ جی میں اے دنگلا کٹھیاں کٹھیاں، اے وسطہ تے سبابہ انگلیاں قریب قریب نے، وسطہ تے سبابہ انگلیاں نال نال نے، آقا علیہ السلام فرما دینے لوگوں جنہیں بیٹیاں دی تربیت کی تھی، بیٹیاں دی جن شادی کی تھی، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ عز کر کے محمد کریم دا ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ ان حدیثاں دا ترجمہ کر دیا حضرات ذرا پیار میں سن لینا کہ دو بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا۔ بخاری مسلم دی حدیث دا ترجمہ تیری خدمت اندر پیش کر دیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا، بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا، بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ جی دو بیٹیاں جیڑا پالے گا، دو بیٹیاں جیڑا پالے گا، نالے ادب آداب سکھا لے گا، جیڑا پالے خوب سنبھالے گا، او آخرت اپنی بنا گیا۔ جی دو بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا، بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ صحیح بخاری دی حدیث دا ترجمہ سن لینا کہ پالیاں بیٹیاں تے کیتی شادی ہے، ان اگتھی ملی آزادی ہے۔ کننا لہو سترم من النار دا ترجمہ پالیاں بیٹیاں تے کیتی شادی ہے، ان اگتی ملی آزادی ہے، کیتی بدر منیر منادی ہے، کل جگن او چمکا گیا۔ جی دو بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا، بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ بڑا پیارا جملہ پیش کر لگا، توجہ طلب بات ہے کہ بیٹی بہن بیوی کیتے ماں لوگو، گھندی اپنی اپنی تھا لوگو۔ عورت زندگی دے مختلف مراحل میں، عورت زندگی دے مختلف ایام نے کدی بیٹی، کدی بہن، کدی بیوی تے کدی ماں بن گئی۔ حضرات دی عصمت و سلام کرا تیان کرنا ہے، اور بیٹی بہن بیوی کی تے ماں لوگو، بیٹی بہن بیوی کی تے ماں لوگو، ہندی اپنی اپنی تا لوگو، جنت دی بن دی اچھا لوگو۔ پر ہووے تربیت یافتہ، ہووے غیرت والی، حیا والی، ایمان والی،
او جنت دی بن دی اچھا لوگوں اچھے رتبے نبی عطا گیا جی دو بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دائے بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا جو بیٹی بہن پابند قرآن دیے نالے آقا دے فرمان دیے جو بیٹی بہن پابند قرآن دیے نالے آقا دے فرمان دیے اوتا رحمت رب رحمان دیے سونا رحمت چڑیاں لا گیا جی دو بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا بڑا پیارا جملہ پیش کر لگا پیار نہ سننا ہے اور لوگو بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو جڑے وکن بازار نہ مل لوگو بیٹی دی قدر پوچھنی ہوئی میرے محمد عربی کو پوچھیا کر بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو جڑے وکن بازار نہ مل لوگو ہیرا موتی کا انمول لوگوں ہیرا موتی کا انمول لوگوں طاہر مقدی گل مکا گیا جی دو بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا تربیت کر سونے قیامت دن ہوئے گا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو جرا بیٹی بیٹا قرآن پڑھ کے تے عمل بھی کر دیں اللہ عمل کرنے والے بنا دے کچھ کہو آمین بھائیو تقریران دی باتاں دی جلسیاں دی کمی کوئی نہیں اگر کمی ہے تو فقط عمل دی کمی ہے الہی عمل کرنے والا سانو بنا دے اللہ زندگی شان والے دے دے اللہ موت ایمان والی نصیب فرما امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لوگو جڑا قرآن پڑھ دیتے عمل بھی کر دائے قرآن پڑھنے والا قرآن تے عمل کرنے والا اینو تا جو شان ملنا ہوتا ملنا ہی ملنا ہے حضرات توجہ کرنا آقا دا فرمانے البس والداہ تاج یوم القیامہ کائنات اندر زندگی گزارنے والو اس قرآن پڑھنے والے دے عمل کرنے والے دے والدین اللہ سورج نال روشن تاج نصیب فرما دیں گے اگر عزت چاہنا ہے نا دنیا آخر دے اندر اپنے بچوں قرآن واسطے وقف کرو اپنی بیٹیاں قرآن واسطے وقف کرو یہی قرآن رہتا تھا یہی قرآن رہتا تھا ہر ایک مسلم کے سینے میں گھر میں ہو سفر میں ہو زمین میں ہو سفینے میں یہی تھا عائشہ و حفصہ و زہرا کی زبانوں پر یہی تھا عائشہ و حفصہ و زہرا کی زبانوں پر مجاہد اس کو رکھتے تھے ہمیشہ اپنی جانوں پر اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنا ڈالا اسی قرآن نے حبشی کی عصمت کو بڑھا ڈالا حضرات توجہ کرنا ختم ہو جاتی ہے یارو تلاوت سے پریشانی مسائل کا یہی حل ہے اور سمر جاتی کیا زندگانی میں جو پیغام دینا چاہنا کہ بناؤ اپنے بچوں کو بناؤ اپنے بچوں کو قرآن کے حافظ و قاری بناؤ اپنے بچوں کو قرآن کے حافظ و قاری ملے گا تاج جنت کا اور خوش ہوں گے رب باری اللہ تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ جنت اولاد نہیں نرینہ اولاد جیسی نعمت عطا فرما دے
اللہ جنہ کل بیٹے بیٹیاں موجود نے اللہ نیک بنا دے، اللہ متقی پرہیزگار دین دے دائی تے سپاہی بنا دے، اللہ زندگی شان والے دے دے، موت اللہ ایمان والے نصیب فرما دے۔ باقی سی اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔